بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ارشد سلیم. پاکستانی سیاست کا نشہ ایسا نشہ ہے کہ جب ایک بندہ ایک دفعہ عادی ہو جائے، جب ایک بندہ پاکستانی سیاست میں ایک دفعہ انٹر ہو جائے تو مرتے دم تک وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس فیلڈ کو چھوڑ جائے. اور اسپیشلی جو اپر لیول کے لیڈرز ہیں وہ تو ہر وقت ہر موڑ پہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ میڈیا کی زینت بنے رہے. میڈیا کی زینت بنتے رہنے کا مین ریزن یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ گھر گھر تو جانے سے رہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہمارے یہ لیڈر گھر گھر جا کے جو ہے نا اپنی پاپولیرٹی جو ہے نا اس کو مزید بڑھائے. تو میڈیا کا سہارا لینے کے لیے وقتاً فوقتاً ایسے سٹیپس یہ لوگ لیتے رہتے ہیں کہ میڈیا کی زینت بنتے رہے اور لوگ ان لوگوں کو جو بڑے ہمارے لیڈرز ہیں ان کو ٹی وی کے اسکرین پہ دیکھتے رہے. اور موسٹلی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اپنے آپ کو میڈیا میں ان رکھنے کے لیے، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو لانے کے لیے موسٹلی یہ لوگ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں. آپ لوگوں نے ضرور اب تک یہ خبر دیکھ لی ہوگی، مختلف میڈیا چینلز پہ مختلف جو ہمارے پروگرامز وغیرہ ہے اس میں آپ لوگوں نے دیکھ لی ہوگی. نیوز میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ 26 تاریخ کو مولانا فضل الرحمان صاحب نے APC دوبارہ بلا لی ہے. ناظرین، APC اور کچھ اور چیزوں پہ تفصیل سے میں آپ لوگوں کو ابھی نیکسٹ بتاؤں گا اس ویڈیو میں. اس سے پہلے اگر اب تک آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری جو آنے والی ویڈیوز ہے وہ بر وقت آپ لوگوں تک پہنچ سکے. اور اگر ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آتی ہے تو لائک کا بٹن ضرور دبائیے. 26 کو مولانا فضل الرحمان صاحب نے APC بلا لی ہے. مولانا صاحب بھی جو ہے نا بہت ہی زیرک انسان ہے، بہت بڑے اعلیٰ پائے کے سیاستدان ہیں اور اس کی مجبوری اب یہ بنی ہوئی ہے کہ پاکستانی پولیٹکس سے تقریباً آلموسٹ مولانا صاحب آؤٹ ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے پاکستانی پولیٹکس میں ان رکھے. اور ساتھ میں وہ کوشش کر رہا ہے کہ جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان لوگوں نے جس حد تک بھی مولانا صاحب کو دھوکہ دے دیا ہے، لیکن پھر بھی مولانا صاحب کی خواہش ہے کہ دھوکہ دینے کے بعد ان کو معاف کر کے دوبارہ اپنے ساتھ ملا لی. تو اسی وجہ سے دوبارہ جو ہے نا مولانا صاحب نے APC بلا لی ہے. اور آج ایک نیوز چینل پہ مولانا صاحب کی ایک خبر چل رہی تھی جس پہ مولانا صاحب نے 3 مہینے کا ذکر کیا ہے کہ میرے ساتھ کمٹمنٹ ہوئی تھی کہ 3 مہینے میں استعفیٰ یا استعفے کے برابر کوئی چیز ہمیں ملے گی. حالانکہ یہ صرف اور صرف بیان کی حد تک یہ بات ہے، اس میں حقیقت بالکل نہیں ہے. اس سے پہلے غفور حیدری صاحب نے بھی جو ہے نا ایک بات کی تھی جس پہ جو چودھری برادران ہیں ان کا رد عمل ایک دم آ گیا تھا اور غفور حیدری صاحب نے بات کی تھی اس کو جھوٹا قرار دے دیا گیا تھا. اب مولانا صاحب نے جب بذات خود 3 مہینے کی بات کی ہے تو ایسی کوئی بات اب تک بالکل سامنے نہیں آئی ہے اور اس چیز کو چودھری برادران باقاعدہ جھٹلا چکے ہیں. وہ کہہ چکے ہیں کہ یار ایسی کوئی ڈیل ہماری نہیں ہوئی. بلاول بھٹو زرداری کا بھی بیان اس بابت آیا ہے کہ 3 مہینے کی جو بھی بات مولانا صاحب کر رہے ہیں اس کے بارے میں جو ہے نا مولانا صاحب نے ہمارے ساتھ کوئی چیز شیئر نہیں کی ہے. تو مولانا صاحب جو ہے نا کوشش کر رہے ہیں کس طریقے سے کہ جیسے بھی ہو، جیسے تیسے ہو، اپنے آپ کو ان رکھے اور اسکرین پہ نظر آتے جائے. کیونکہ مولانا صاحب کے ابھی ریسنٹلی جو 2 ایکسپیرینسز ہوئے ہیں، ایک اسلام آباد دھرنے کی اور اس کے بعد پورے پاکستان میں روڈز بند کرنے کی، اس میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے مولانا صاحب کو. بلکہ اگر میں اس کو اس طریقے سے جو ہے نا آپ لوگوں کے سامنے رکھ لوں کہ 2018 کے الیکشن سے لے کر اب تک مولانا صاحب نے جو سٹیپس لیے ہیں، الیکشن ہارنا مولانا صاحب کی ناکامی، اس کے بعد جو ہے نا 14 اگست نہ منانا، جو جتنے بھی MLAs وغیرہ سلیکٹ ہوئے تھے ان کا حلف نہ اٹھانا، 14 اگست نہ منانا، جو سینٹ کا چیئرمین چینج کرنا، مطلب جو مولانا صاحب نے پلاننگز کی تو مولانا صاحب کو ناکامی اس میں جو ہے نا ملی. اور ناکامی کا مین ریزن یہ بنا کہ ہر چیز میں جو اسپیشلی 2 بڑے ہمارے سیاسی پارٹیز ہیں اپوزیشن میں، نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی، تو ان لوگوں نے مولانا صاحب کو فرنٹ پہ تو رکھا، کوشش کی کہ مولانا صاحب کو جو ہے نا فرنٹ پہ ہم رکھیں، بیک پہ جو ہے نا اس کو ہم سپورٹ کریں. لیکن جب ایکچول سپورٹ کا ٹائم آتا تو وہ لوگ پیچھے ہٹ جاتے.
چند دن پہلے میں نے اپنے پروگرام میں جو ہے نا آلریڈی یہ نیوز دی تھی آپ لوگوں کو کہ مفتی شوکت صاحب نے اسٹریٹ اپنے ایک پروگرام میں اسٹریٹ اوپن ورڈز میں کہا تھا کہ جو نواز شریف صاحب باہر گئے ہیں تو ہمارے دھرنے کی وجہ سے گئے ہیں. اگر کوئی فائدہ مولانا صاحب کے دھرنے سے ملا ہے تو وہ صرف اور صرف نواز شریف فیملی کو ملا ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا کوئی کمٹمنٹ نہیں ہوئی، نہ کوئی گارنٹی دی گئی ہے. اور دھرنا بھی مولانا صاحب نے اس وجہ سے ختم کر دیا تھا کہ باقی جو بڑی اپوزیشن پارٹیز ہے ان لوگوں نے اس طرح سپورٹ نہیں کیا. لیکن تھوڑا سا جو ہے نا مولانا صاحب کو یہ یقین دہانی کرائی گئی اس ٹائم پہ کہ اگر روڈز آپ بند کرتے ہیں تو ہمارے بندے آپ کے ساتھ ہوں گے، ہمارا ایجنڈا نہیں ہوگا، ہمارا کوئی فلیگ نہیں ہوگا، لیکن بندے ہمارے ہوں گے آپ کے بندوں کی شکل میں. لیکن حقیقت پھر کیا سامنے آئی کہ جب روڈز بلاک کرنے کی بات آ گئی، مولانا صاحب کے بندوں نے مختلف سٹیز میں روڈز بند کر دیے، تو نہ تو نون لیگ کا کوئی بندہ آیا اور نہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بندہ آیا. ابھی 26 تاریخ کو جو مولانا صاحب نے APC بلائی ہے تو عجیب قسم کی سچویشن ایسی بن گئی ہے کہ جو نون لیگ کی مین لیڈرشپ ہے وہ تو پاکستان میں ہے ہی نہیں. مولانا صاحب نے بہت کوشش کی کہ مریم نواز کم از کم جو ہے نا جو APC کا اجلاس 26 کو بلایا ہے اس میں ضرور شرکت کرے، لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مریم نواز شرکت کرے، بلکہ مریم نواز جو ہے نا ابھی کافی لمبے ٹائم تک، کئی مہینوں تک جو ہے نا وہ بالکل خاموش رہے گی، کیونکہ آلریڈی خاموشی کا نسخہ اس کو دیا جا چکا ہے اور اس نسخے پہ مجبوراً جو ہے نا اس نے عمل درآمد کرتے رہنا ہے. جو مڈل کلاس لیڈرشپ ہے وہ APC میں ضرور آئے گی اور شرکت کرے گی نون لیگ کی طرف سے، لیکن نہ تو ان لوگوں کو کوئی فیصلہ کرنے کا اختیار ہے اور نہ ہی وہ فیصلہ کر سکتے ہیں. مین ریزن کیا ہے کہ آلریڈی نون لیگ کی لیڈرشپ نواز فیملی اس ٹائم پہ جس سچویشن کے ساتھ گزر رہی ہے تو وہ مولانا صاحب کا ساتھ ایکسٹریم لیول تک کبھی بھی نہیں دیں گے. رہی بات پیپلز پارٹی کی، تو پیپل پارٹی جو ہے نا ان کے کچھ بندے شرکت ضرور کریں گے، لیکن چونکہ زرداری صاحب کے بھی جو ہے نا کچھ اندر ڈیلز وغیرہ یا جو بھی آپ لوگ نام دے دیں وہ چیزیں چل رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ جو ہیلتھ گراؤنڈ پہ ابھی آلریڈی ایک راستہ بن چکا ہے تو زرداری صاحب بھی چلے جائے. تو ایسے سچویشن میں جب زرداری صاحب کا کیس بھی آلریڈی جو ہے نا اس کنڈیشن میں ہے اور زرداری صاحب کے جو رائٹ لیفٹ سٹرونگ بندے تھے وہ بھی سب کے سب اندر ہے یا کسی کے اوپر جو ہے نا انکوائریز چل رہی ہے، تو وہ بھی جو ہے نا اس سٹرونگ فوٹنگ پہ نہیں ہے. وہ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ بھی اس طریقے سے اس لیول تک مولانا صاحب کا ساتھ نہیں دیں گے. تو 26 کی APC بلانے سے پہلے ہی ناکام ہو چکی ہے. تو مولانا صاحب نے جو اشارہ دیا ہے کہ پھر جو ہے نا میں پلان X یا اس طرح کی چیز پہ جاؤں گا، تو بس مولانا صاحب جو ہے نا میرے خیال میں پلانز دیتے رہیں گے فیوچر میں کہ فلانا ابھی C آئے گا، ابھی D آئے گا، ابھی Y آئے گا، ابھی Z آئے گا، لیکن ہوگا کچھ بھی نہیں، کیونکہ مولانا صاحب کی سیاست ابھی اس ٹائم پہ وہ سیاست نہیں رہی. ہاں مولانا صاحب کی سیاست کافی سٹرونگ سیاست ہوتی اگر حقیقت میں جو بڑی اپوزیشن پارٹیز ہے وہ اگر مولانا صاحب کا ساتھ دیتی. تو مولانا صاحب کو جو ہے نا انتظار کرنا چاہیے. ابھی فی الحال ایسے کوئی چانس نظر نہیں آ رہے کہ جس سے پاکستان میں جو PTI کی حکومت ہے، عمران خان کی حکومت ہے، وہ ختم ہو جائے. ہاں یہ اور چیز ہے کہ جو پروونسز بیس پہ جو ہے نا کچھ چینجز آنے کا اندیشہ ہے. عمران خان صاحب بہت فریکوینٹلی جو ہے نا مختلف میٹنگز اٹینڈ کر رہا ہے اور ایسا نظر آ رہا ہے کہ پنجاب میں یا KP میں اور کسی حد تک مرکز میں بھی شاید کچھ چینجز وغیرہ آ جائے، کچھ منسٹریوں میں چینجز آ جائے، کچھ بیوروکریسی میں چینجز آ جائے. باقی PTI کی حکومت کا ختم ہونا یہ بالکل تقریباً جو یہ امکان ہے اس کو آپ لوگ 100% رد کر سکتے ہیں کہ فی الحال ایسا کوئی چانس نہیں ہے. خواہش ہو سکتی ہے، خواہش تو مولانا صاحب کی ہے کہ 26 کو جو ہے نا APC کی میٹنگ سے پہلے ہی جو ہے نا PTI کی حکومت ختم ہو جائے. یا ہر بندے کو خواب بھی دیکھنے کا اختیار ہے، کیونکہ خواب پہ نہ کسی حکومت کی پابندی لگ سکتی ہے نہ ہی کسی ادارے کی. تو وہ اور بات ہے کہ مولانا صاحب یا اس کے کچھ بندے جو ہے نا اگر خواب دیکھتے رہے کہ PTI کی حکومت یا عمران خان کی حکومت ختم ہو جائے گی، وہ بالکل دل خوش کرنے کے لیے جو ہے نا ایسے خواب دیکھنا بھی میرے خیال میں صحت کے لیے کافی بہتر ہوگا ان لوگوں کے لیے. باقی ریالٹی یہ ہے کہ آن گراؤنڈ جو ریالٹی ہے کہ فی الحال حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے کسی بھی سائڈ سے. ایون یہاں تک کہ اگر پاکستان کی پاسٹ کی ہسٹری میں بندہ دیکھ لے تو اس ٹائم پہ جو حکومت اور پاکستان آرمی جس طرح ایک پچ پہ ہے اور انتہائی کلوز ایک دوسرے کے ہے،
اور وہ جو کلوزنس ہے اور ایک پچ پہ ہونے کی وجہ سے ہے، تو وہ ایک دوسرے کے لیے نہیں بلکہ وہ پاکستان کی خاطر جو ہے نا اس نیز پہ آ چکے ہیں، کیونکہ ان دو چیز حکومت اور آرمی کی دوری کی وجہ سے اس سے پہلے پاکستان کو کافی نقصان پہنچ چکا ہے۔ تو جو آرمی ہے وہ بھی حتی الامکان کوشش کر رہی ہے کہ حکومت کے ساتھ ایک پچ پہ رہنے سے جو ہے نا پاکستان کا فائدہ ہوگا، اور آرمی چاہتی بھی یہی ہے کہ پاکستان کا فائدہ ہی رہے۔ ناظرین شکریہ۔